ویلکم ٹو مائی چینل گرو اپ وتھ خرم۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے بارے میں۔ محرم کے لغوی معنی جو ہیں وہ ممنوع اور مقدس ہیں، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ 12 شَهْرًا فِي کِتَابِ اللہِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جگ و جدل بند کر دی جاتی اور امن کی ضمانت ہوتی۔ محرم ہمارا سال نو ہے، ہمارا کیلنڈر جو ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحج کے آخر میں ہوا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ وقت اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ آنے والا محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال میں کیا جائے، اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے، تاکہ کل آنے والا وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو، شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو، دوزخ سے کتنا دور ہوئے ہو۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کی جائے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا۔ محرم سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے اہم واقعات ہیں جن کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا اور ان کے لیے آگ بھی گلزار ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اسی تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2637۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یغفر السنۃ التی قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2746۔ حضرت ابو قتادہ ہی سے روایت ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2746۔ عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم 2658۔ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی آپ نے خواہش ظاہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کو یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم 2666۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد 4031۔ محرم کی حرمت کا بھی خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ فرمایا فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا باعث بنے یا گناہ بدعات اور منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ، فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری 1739۔ تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے کافی نہیں کہ زبان اور عمل دونوں سے ہم ایسے کاموں سے بچیں جو دوسروں کی اذیت و تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بے مثال شخصیت کے لیے
کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کرے جن سے ان کی بے ادبی ہو، توہین ہو، کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو وہ ختم کر دیں اور صلح و امن کا پیغام قول و عمل کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبق سیکھا ہے میں نے کربلا کے مرد میداں سے، لکھی جاتی ہے تاریخ خون شہیداں سے۔ حسین ابن علی نے موت کو بھی زندگی بخشی، کیا انسانیت کو سرخرو نذرانہ جاں سے۔ تلا تم کا جسے ڈر ہو نہ غم باد مخالف کا، حقیقت میں وہی کشتی الجھ سکتی ہے طوفاں سے۔ خدا کے دشمنوں کو برملا جس نے تھا للکارا، عقیدت کیوں نہ ہو مجھ کو بھلا اس شیر یزداں سے۔ منور کر دیا جس نے ضمیر آدمیت کو، ہوئی اس روشنی کی ابتدا شام غریباں سے۔ قتیل ایک روح خواں میں بھی ہوں آل شاہ بدھا کا، محبت ہے مجھے دین نبی کے ہر نگہباں سے۔